Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. خداوند خدا نے اس کائنات کو خلق کیا اور دیکھا کہ آسمان اور زمین اور کل کائنات نہایت ہی حسین اور خوبصورت ہے، اور پھر خدا نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا، ہمارے آباء و اجداد آدم اور حوا، مگر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور خداوند نے پھر بھی انسان سے اپنی محبت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے لیے بخش دیا، جو خدا کی محبت کا اور نجات کا مشن لے کر اس دنیا میں آیا، اور آخری دم تک خدا باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں۔ نجات کی اس تاریخ میں خدا نے مقدس یوسف کو بھی چنا، اور انہوں نے بھی نجات کے اس مشن میں ایک باپ کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ عزیز ناظرین، میں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام ایمان کی گونج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کی گونج پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم کلام مقدس اور کلیسیائی تعلیمات کی روشنی میں آپ سبوں کے لیے ایمان سے بھری باتیں اور ایمانی سچائیوں پر مبنی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ پروگرام بھی آج اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2021 کے سال کو عالمگیر کلیسیا مقدس یوسف کے سال سے منسوب کرتی ہے۔ پاپا اعظم مبارک پائس نہم نے 8 دسمبر 1870 میں مقدس یوسف کو عالمگیر کلیسیا کا مربی قرار دیا، اور پوپ فرانسس نے مقدس یوسف کو عالمگیر کلیسیا کا مربی قرار دیے جانے کے 150 سالہ یادگار کے موقع پر 8 دسمبر 2020 سے 8 دسمبر 2021 تک کے سال کو مقدس یوسف کا سال قرار دیا، اور اس مبارک موقع پر انہوں نے ایک پاپائی خط بھی لکھا جس میں انہوں نے عامة المومنین کو دعوت دی کہ ہم مقدس یوسف کی روحانی اور ایمانی زندگی کے پہلوؤں پر غور و خوض کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو آئیے آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی بابو قیوم کو کہ وہ آئیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہم دعا کریں۔ زندگی اور زندگی کے خالق و مالک، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں دی ہوئی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے۔ تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنی ڈائیوسیس کے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے لیے، جو اپنی انتھک محنتوں اور کوششوں سے ہمارے ایمان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خدا انہیں اچھی صحت دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں ایمان کے فروغ کے لیے کام کر سکیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی چینل کے لیے، خدا مہربان عطا کر کہ ہمارا یہ چینل دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ایمان کی بڑھوتری کے لیے کام کر سکے۔ آج کے دن خاص دعا کرتے ہیں جبکہ ایمان کی گونج کے سلسلہ وار پروگرام میں مقدس یوسف کی زندگی پر دھیان و گیان کے لیے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ خداوند مہربان تو اس میں ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم مقدس یوسف کی خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر سکیں، اس کی وفاداری اور اس کی تیرے ساتھ محبت کو جو وہ تیرے ساتھ رکھتا تھا اسے اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں، اور اس کی وفاداری کو حاصل کرتے ہوئے خدا تیرے وفادار رہتے ہوئے
تجھ سے فضائل اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ناظرین، قدس یوسف کی روحانیت اور ایمانی زندگی پر غور کرنے کے لیے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی رہنمائی میں ایک سلسلہ وار پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم پاپائی خط کی روشنی میں مقدس یوسف کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ تو آج اسی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، تو آئیے بردر کاشف سیمویل سے مقدس یوسف کی زندگی کے ایک اہم پہلو، ایک عزیز باپ پر ریفلیکشن سنتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج مجھے جس ہستی کے بارے میں غور و خوض کرنے کا موقع ملا وہ مقدس یوسف یعنی مقدسہ مریم کے شوہر اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کے باپ ہیں۔ میرا آج کا عنوان ہے مقدس یوسف، شفیق اور پیار کرنے والا باپ۔ مقدس یوسف ہر روز خداوند یسوع مسیح کو حکمت، قد و قامت، خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا دیکھتا رہا۔ جیسے بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ کیا، ایسے ہی یوسف نے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ کیا۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ وہ اس کے لیے ایک باپ کی مانند تھا، جو ننھے بچے کو اٹھاتا، اپنے گالوں سے لگاتا اور اس کی طرف جھک کر اسے کھلاتا ہے۔ ایک شفیق اور پیار کرنے والا باپ وہی ہے جسے پیار کیا گیا ہو۔ نشید اللہ نشید کی کتاب میں لفظ پیار دو لوگوں کے درمیان گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اسرائیل کو بھی خدا کا پیارا کہا گیا ہے۔ مقدس یوسف اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے ایک باپ اور خاوند کے تمام تر فرائض کو بخوبی نبھاتا ہے۔ مقدس یوسف میں یسوع خدا کے شفیق پیار کو دیکھتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، اسی طرح خداوند اپنے ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ ہیکل میں زبور پڑھے جانے کے دوران یقیناً مقدس یوسف نے بار بار پڑھا ہوگا کہ اسرائیل کا خدا شفیق اور محبت کا خدا ہے۔ خداوند سب پر رحیم ہے اور وہ اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ نجات کی تاریخ نے ہماری کمزوریوں میں نا امیدی کی حالت میں امید کی طرح کام کیا۔ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا صرف ہمارے بہتر حصوں میں کام کرتا ہے، پھر بھی اکثر اس کے منصوبے ہماری کمزوریوں میں عیاں ہوتے ہیں۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے کہا کہ میں پھول نہ جاؤں، مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد جو میرے مکے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے 3 بار خدا سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ مقدس یوسف نے بچپن ہی سے خداوند یسوع المسیح کو مختلف طریقوں سے بہت کچھ سکھایا۔ اسے یہودی مذہب کے بارے میں، یہودی شریعت کے بارے میں، یہودی رسم و رواج کے بارے میں اور عیدیں منانا سکھایا۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم و تربیت میں اس نے بلا شک و شبہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ مقدس یوسف الہی باتوں پر بغیر رد عمل دیتے ہوئے ان پر سختی سے کاربند ہوتا ہے۔ وہ اگستس کے فرمان کے مطابق اسم نویسی کے لیے جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق یسوع المسیح کا ختنہ کرواتا ہے۔ وہ بچہ یسوع کو خداوند کے سامنے حاضر کرتا ہے، قربانی چڑھاتا ہے اور 12 سال کی عمر میں اسے شریعت کا فرزند بناتا ہے۔ وہ یسوع المسیح کا نام رکھنے میں ایک باپ کا اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے فرشتے نے پہلے سے ہی مقدسہ مریم کو بتایا تھا۔ مقدس یوسف ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پر ایمان اس یقین کو بے شمار کرتا ہے کہ خدا ہمارے خدشات، کم ہمتی اور ہماری کمزوریوں کے باوجود کام کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی کی آزمائشوں کے درمیان ہمیں ڈرنا نہیں، بلکہ ہمیں
खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरे होने देना है। बाज़ औक़ात हम मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमेशा हमारे लिए बेहतर देखता, सोचता और करता है। मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी हम सब, बल्कि ख़ुसूसन तमाम वालिदैन के लिए ख़ानदानी ज़िंदगी का एक आला नमूना है। आएँ हम भी मुक़द्दस यूसुफ़ की तरह आला ज़िंदगी बसर करें और उसकी सिफारिश तलब करते रहें। मुक़द्दसा ट्रीज़ा ऑफ अवेला फरमाती हैं कि गो हर मुक़द्दस हमारे लिए सिफारिश कुनिंदा है, ताहम मुक़द्दस यूसुफ़ की सिफारिश को तलब करें, क्योंकि तमाम मुक़द्दसीन की निस्बत उसकी इब्ने खुदा से बड़ी गहरी उल्फत और तवील रफ़ाकत है। खुदावन हम सब को मुक़द्दस यूसुफ़ जैसी हलीमी और आजिज़ी अता फ़रमाए। आमीन। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये रिफ्लेक्शन हम सबों के लिए ईमान की तक़वियत का बाइस बना होगा। इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करना चाहूँगी तमाम वालिद साहिबान से कि वो भी मुक़द्दस यूसुफ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ख़ानदान की अच्छी तरीके से कफ़ालत करें और जो ज़िम्मेदारी खुदा की तरफ से, जो मिशन खुदा की तरफ से उन्हें सौंपा गया है, उसे नहायत अहसन तरीके से सरअंजाम दें और कलीसिया की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रोग्राम के आखिर पर मैं आप सब से गुजारिश करना चाहूँगी कि आवे मारिया कैथलिक टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह करें। आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया।